زنا یہ وہ گناہ ہے جس کی شرع میں شادی شدہ شخص کے لیے سزا سنسار ہے، کوئی دوسری معافی کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو ہر کسی کو اس زن میں پناہ عطا فرمائے۔ زنا اتنا بڑا، یہ اللہ کی دشمنی ہے، یہ بربادی ہے نہ صرف اس انڈیویجول کی بلکہ پورے خاندان قبیلے کی۔ اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ بدبختی یہ ہے کہ ہمارے ہاں فیشن، ضرورت، محتاجی، من کی تسکین اور کبھی ضروریات جائز ناجائز ان کی تکمیل کے لیے خواتین مردوں کے سامنے، بلکہ معذرت چاہتا ہوں، خواتین جنسی درندوں کے سامنے سرنڈر کر دیتی ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی ضروریات۔ دولت نگر تھانے گجرات میں اس وقت موجود ہے اور یہ دولت نگر کا علاقہ ہے۔ میں یہاں پر کوئی سٹین نہیں چاہتا کہ کوئی یہ شخص کہے کہ دولت نگر ایسا ہے۔ دولت نگر میں بڑے خوبصورت، بڑے باعزت، بڑے معتبر لوگ رہتے ہیں، لیکن ایک بدبختی یہاں سے ہوئی، میں بالکل آپ کو وہیں لے کر جا رہا ہوں، اس سپورٹ پر لے کر جاؤں گا۔ خواتین ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، تیسرے کے بعد چوتھی، نہ جانے کتنی عورتیں۔ ایک چھوٹی سی دکان جو کہ لیس، خواتین اپنے کپڑوں پر لیسیں جو لگاتی ہیں، نلکی بٹن کی دکان، وہاں پر آتی ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں جنسی درندے کے سامنے، اور وہ جنسی درندہ جو ہے وہ اور اس کا ساتھی ان کی ویڈیوگرافی کرتے ہیں، اور وہاں پر لگے ہوئے کیمراز کے ذریعے، اور اس کے بعد وہ ویڈیوز بدبختی کے ساتھ اوریاں فحاشی سے بھری، مکمل بدقسمتی کے ساتھ بدبختی سے بھری ویڈیوز پوری قوم نہیں پوری دنیا کے سامنے جاتی ہیں، اور شاید ایک تاثر بیلٹ ہوتا ہے کہ پاکستانی ایسے ہوتے ہیں، گجرات کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یا دولت نگر کے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ یہ بدبختی اور بدنما داغ لگا ہے، تو آج آپ کو میں وہاں لے کر جاؤں گا۔ اور مقصد کیا اس پروگرام کا؟ کہ آئی وانٹ کہ ہم ایجوکیٹ کریں کہ خدا کے بندو، اس ایک دکان سے کوئی عورت کتنا کو مال سمیٹ لے گی، اور اگر سمیٹ بھی لے گی تو آپ کی کتنی کو خواہشات پوری کر دے گی، اور اگر کوئی بہت زیادہ بھی کر لے گا تو ایمان کہاں پر ہے؟ چلتے ہیں جی، دولت نگر مین روڈ جی، اور مین روڈ پر یہ ایک مارکیٹ ہے جی۔ اس مارکیٹ میں بنیادی طور پر لیس اور کڑھائی سلائی، کاج بٹن، نلکی دھاگا، اس قسم کا کام ہوتا ہے، یا بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ ایک مصروف اور بیزی قسم کی مارکیٹ ہے جہاں سارا دن گاہک آتے رہتے ہیں، اور obviously گاہکوں میں خواتین کی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ سو میری ایک ہمبل سبمیشن ہے کہ خواتین اس پروگرام کو ضرور دیکھیں تاکہ ہم اس مرض کے حوالے سے آگاہی کا کام کر سکیں۔ اب مجھے آپ خود بتائیں، یہ ایک لیس ہے، اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی؟ یہ دوسری لیس ہے، شاید یہ 50 کروڑ کی ہوگی، نہیں، شاید یہ کوئی 5-1 لاکھ کی ہوگی۔ چلیں تھوڑا اور نیچے آ جاتے ہیں، یہ تو 2.5-3 لاکھ کی ہونی چاہیے۔ نہیں بھائی، ککھ بھی نہیں۔ یہاں پر ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، اور نہ جانے کتنی خواتین جو ہیں ان کی عزتیں نیلام ہوئی، اور یہاں پر باقاعدہ پولیس نے بتایا کہ یہ من مرضی کے ساتھ سارے معاملات ہیں۔ بٹ مائی کوسچن از ڈیفرنٹ۔ میرا سوال اس معاشرے، اس نظام جس کو میں اپنی جان کی طرح عزیز اور معتبر مقدم سمجھتا ہوں، وہ ہے کہ بھائی ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ سعید احمد صاحب جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ یہاں کے نمائندے ہیں۔ السلام علیکم سعید بھائی، کیا حال ہے؟ صحت اچھی ہے؟ گجرات بڑا معتبر لوگوں کا علاقہ ہے، یہ جنسی بلا کہاں سے آ گیا اور یہ کیا ہو گیا؟ سر جیسا کہ جب آپ اس مارکیٹ میں داخل ہوئے ہیں، آپ دیکھیں یہ تو ایک شاپ ہے جو کہ رینٹ پہ لی گئی ہے۔ آپ یہاں سے مجھے کوئی عورت گزر رہی ہو اور آپ کھڑے ہوں تو آپ سے مس ہوئے بغیر وہ کراس نہیں کر سکتی، جو مرضی آپ کر لیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل۔ سب سے پہلی جو میرے حساب سے میں سمجھتا ہوں، آپ نے بڑی خاندانی بات کر دی ہے، اس پر موضوع پر بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ یہاں سے اگر آپ باہر نکلتے ہیں، یہاں پہ ایک بھی شخص کھڑا ہے، مجھے آپ ساتھ سے بغیر، اس سے مس ہوئے، ٹچ ہوئے بغیر آپ گزر کے دکھا دیں، پہلا کام تو آپ کا وہیں پہ ہی ہو گیا۔
میں سمجھتا ہوں کہ جو خواتین بازار آتی ہیں ان کو کم سے کم سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر کے باپ بھائی اپنی عزتوں کی طرف ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس بازار میں جا رہے ہیں, ہم کہاں سے گزرے. جیسا کہ جب ابھی ہم اس مارکیٹ میں انٹر ہوئے ہیں, اتنا بڑا ایک واقعہ ہو چکا ہے اس دکان میں, اس کے باوجود یہاں پر خواتین موجود تھیں. سر کیا وجہ مجبوری, میں بتاتا ہوں مجبوری. اس میں کچھ گھر میں کام کرنے والی خواتین ہیں جو درزیوں کا کام کریں گی, یہاں سے سامان انہوں نے لینا ہی لینا ہے, اور یہ ساری جو ان کے پاس جو سامان ہے یہ سارا لیڈیز کے یوز میں آتا ہے. یہ کیمرہ جو ہے اس کا تو سمجھ آتا ہے کہ یہ کیمرہ کاؤنٹر پر کوئی چوری نہ ہو جائے. ایسے ہی ہے. یہ کیمرہ بھی داخلی دروازے کے اوپر ہے, سمجھ آتا ہے. وہ کیمرہ جو بالکل لیسوں کے پیچھے چھپ کر لگا ہوا ہے, اس کیمرے کا کیا کام ہے؟ سر یہ باقاعدہ جو ہے یہ سارا کام پری پلان ہوا ہے, یہ اسی کام کے لیے یوز ہوتا تھا, لیکن یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا کہ یہ اس کو بڑا موقع فراہم کیا گیا چیزیں ڈیلیٹ کرنے کا. اچھا جی. یہ کافی دن پہلے کی وائرل ہو چکی ہے یہ ویڈیو. جب وائرل ہوئی ہے یہاں پہ کچھ ہمارے میڈیا کے بھائی جو ہیں وہ بھی آئے ہیں, شاید وہ خاموش ہو گئے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے یہ تو وہ جانے اور اللہ جانے. اچھا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہاں پر اتنا کچھ ہوتا رہا, کسی شخص نے نوٹس نہیں لیا. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہاں پر خواتین کی مجبوری ہے, انہوں نے اپنے بچوں کی روٹی روزی کمانی ہے. تو کیا ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کی عورتوں کو جو کہ اپنے بچوں کی روٹی روزی کے لیے آپ کو مزیدار بلکہ شرمندگی کی بات بتاؤں سعید بھائی, ایک جنسی درندہ, جنسی بلا جو ہے وہ کسی کی عورت پر, بہن بیٹی پر یا بیوی پر نظر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے, اور شرمناک بات یہ کہ اس کو یہ بھول جاتا ہے کہ کوئی دوسرا درندہ اس کی بہن بیوی بیٹی پر نظر رکھ. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور انفارمیشن دیتا ہوں. یہ جو ملزم ہے اس میں, جس کی یہ ویڈیو ہے, 4 یہ بھائی ہیں اور 5 اس کی بھی بہنیں ہیں. انا للہ, اللہ تعالیٰ آسان. تو اگر اس کو سوچنا چاہیے کہ یار میں خود بہنوں والا ہوں, اس کی اپنی بھی ماشاءاللہ فیملی ہے. اس میں یہ ویڈیوز جو لیک ہوئی ہیں کیا ملزم نے خود لیک کی ہیں جو اس دکان کا مالک ہے؟ اس کے لیے ہمارے ذرائع جو بتاتے ہیں یہ ایک اور شخص ہے جو کہ جس نے یہ کیمرے انسٹال کیے ہوئے ہیں, یہ اس شخص کے تھرو لیک ہوئی ہیں ویڈیوز. یہ کیمراز کس نے لگائے تھے؟ کیمراز یہ لڑکے نے لگائے تھے. نام کیا ہے اس کا نام حنان. حنان کی دکان کہاں ہے؟ حنان کی دکان کا نہیں پتا. اس کی ایکسس موبائل پر تھی؟ ہاں جی. حنان کے پاس بھی تھی؟ اس نے وہ چوری میرے شخص سے کی ہوئی تھی, ان کو نہیں تھا پتا. حنان کہاں پہ اس ٹائم؟ حنان نہیں پکڑا جا رہا, وہ گھر سے غائب ہے. حنان گھر سے غائب ہے, آپ ادھر آ جائیں جی. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. ظلم اور جرم جس کا ہے اسی پر آنا چاہیے. اس شخص کا میرے خیال سے ابھی اپیرنٹلی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس پر کوئی سٹین بھی نہیں ہونا چاہیے. اب ہوتا کیا ہے کہ جس جگہ یہ چیئر پڑی ہوئی ہے, کیمرہ پین کیجئے, یہ وہ جگہ ہے ایگزیکٹلی جی جہاں پر خواتین یہاں سے انٹر ہوتی ہیں اور یہاں پر بدکاری اور بدفعلی کا معاملہ کیا جاتا ہے. اور کیمرہ پین کریں جی, یہ اوپر سامنے ایک ریکارڈنگ ڈیوائس ہے, جو کیمرہ ہے وہ یہاں پر لگا ہوا ہے, اور یہ کیمرہ جو ہے وہ تمام چیزیں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. اب جو عورت یہاں پر اندر آ رہی ہے اس کو یہ بات اندھے کو بھی پتہ ہے کہ ایک کیمرہ, 2 کیمرہ, تیسرا کیمرہ, باہر کیمرے, لیکن نہ جانے اندھے ہو جاتے ہیں. مجھے تو پہلے نمبر پر بدکاری بدفعلی کا اور بڑا ظلم کیا ہے بتا دیتا ہوں. ہم وہ ویڈیوز دکھا نہیں سکتے, دے آر بلڈ ویڈیوز, لیکن اوریجنل ویڈیو جو ہے وہ نظر آتی ہے, اس میں واضح نظر آ رہے ہیں کہ یہاں خاتون کھڑی ہے, اس نے اپنی گود میں بچہ اٹھایا ہوا ہے, وہ اپنے بچے کو یہاں لٹا دیتی ہے. ایک عورت آتی ہے اندر, آپ امیجن کریں, میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ نیکسس ہے, یہ مافیا ہے, اس کو بہرحال کھدیڑنا پڑے گا, اور اگر اس کو کھدیڑا نہیں جائے گا تو نہ جانے یہ کیا کیا ہوتا رہے گا. عورت یا مرد وہ بچے کو اٹھاتے ہیں یا اٹھاتی ہے اور پرلی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی جب یہاں گناہ ہو رہا تھا تو وہ فرد واحد نہیں تھا. کویسچن از کہ یہ خواتین بلیک میل ہو رہی تھی, کیونکہ ہمارے یہاں ایک عمومی معاملہ ہے کہ خواتین کے گھر, جس نے بچہ گود میں اٹھایا obviously وہ شادی شدہ خاتون ہوگی نا, خواتین کے گھر برباد ہو جاتے ہیں. تو کوئی شخص بھی پولیس کے پاس مدعیت لانے کے لیے تیار نہیں ہے.